گزارش کرتا ہوں جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں اور دیگر ساتھیوں کی رعایت کرتے ہوئے میں پیچھے والے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ قریب قریب آ جائیں۔ وقت کی زلف پریشان کو بڑی مدت میں بڑی مدت میں نور و نکہت نے سنبھالا ہے، قریب آ جاؤ۔ ساخشاروں پہ سگوفوں کے دیے ہیں روشن، ہر کلی ایک ستارہ ہے، قریب آ جاؤ۔ تم جو چاہو تو ستارے بھی اتر آئیں گے، جام و مہتاب ہمارا ہے، قریب آ جاؤ۔ اور اتنا قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لیں، شاید کہ پھر ملے تو یہ ذوق نظر نہ ہو۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اس مقرر، اس خطیب تک پہنچنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں وہیں سے اس شخصیت کا نام بہت ادب و احترام کے ساتھ میں لیا جاتا ہے، جس سے میری مراد جناب حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم بہرائچی ہیں۔ میں حضرت والا سے شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ خدا والے محبت کی زبان کو عام کرتے ہیں، بھلا جس میں سبھی کا ہو وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ غم مخلوق رب دو جہاں میں ہر گھڑی دلکش، یہ مرد مجاہد ہیں یہ کہاں آرام کرتے ہیں۔ حضرت والا اپنی قیمتی باتوں سے، اپنی قیمتی بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ آواز بڑھا دیجئے بھائی، مائک کی آواز بڑھا دیجئے، ایکو کر دو بھائی، ہاں ایکو کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ چھوڑ دو بھائی آواز صحیح ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات گرامی، پہلی گزارش ہے کہ آگے بڑھ کر خالی جگہیں پور فرما لیں، بھر لیں، ٹھنڈا کا موسم ہے اور پیچھے والے بھی تھوڑا سمٹ آئے ہیں، اور ان بچوں کو پیچھے بھیج دیجئے ذرا سا۔ کوئی انتظامیہ ہے بھیا؟ جاؤ بچوں پیچھے جاؤ، مشاعرہ ختم، جاؤ۔ اب مشاعرہ نہیں ہوگا تقریر ہوگی، چلو سب لوگ اٹھ جاؤ، سارے بچے پیچھے چلے جائیں، پیچھے جاؤ یا دائیں ادھر بیٹھ جاؤ کہیں، ورنہ سو جاؤ گے دقت۔ جاؤ بیٹا پیچھے نکل جاؤ، جاؤ گھومو ٹولے، چائے پیو آرام سے۔ آپ حضرات تھوڑا سا اور جہاں تک بستر ہے وہاں تک آ جائیں، تھوڑی سی محنت اور کیجئے۔ ارے چچا میاں آگے بڑھو نا، ہاں جو حضرات کھڑے ہیں ان میں سے آ کر کے یہ جگہ لے لیں سامنے۔ بھائی بہت تھوڑی دیر بیان ہوگا، اصل بیان فصیح اللسان ساحر البیان استاد العلماء شیر ہندوستان حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی مقدس ذلہ العالی نے کیا ہے۔
اور جتنی ضرورت تھی وہ سارا بیان ہو چکا ہے، اور آپ حضرات نے کچھ نظم اور کچھ نعتیں اور کچھ منقبت بھی سن لی ہیں، تقریباً سب ہو چکا ہے۔ اور میں ایک ہفتے سے بیمار ہوں، اور 24 نومبر سے تسلسل کے ساتھ پروگرام ہے، کل بھی ہے 12 بنکی میں، پرسوں نصیر آباد آنا ہے، اور 10 کو جرول روڈ جانا ہے۔ اس طرح سے ابھی 10 تک ہم کو جھیلنا ہے، اور 24 تاریخ سے برابر جھیل رہا ہوں، اور جب 12 بج جاتے ہیں تبھی موقع ملتا ہے۔ اور جس سفر سے آیا ہوں قصبہ سمدن ہے، قنوج سے تقریباً 30 کلومیٹر فاصلے پر آگرہ کی طرف، وہاں چل کر کے لکھنؤ آیا، گھر تھوڑا سا آرام کیا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ روزانہ کا 200-300 کلومیٹر کا سفر، اور 12 بجے میک کا ملنا، اور طبیعت اس طرح ہے کہ کھانسی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، ٹھنڈک کا شکار ہو گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا ہے، اب آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے کہ زیادہ دیر کچھ کہا جائے گا، اور میں تو ویسے بڑا تھکا آدمی، بہت دیر تک نہیں کچھ کہہ سکتا۔ 11:50 ہو گئے، 12 بجنے میں صرف 10 منٹ کم ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ 1 بجنے سے پہلے دعا ہو جائے اور میں آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور دوسرا درود بھی پڑھا جاتا ہے نماز میں، یہ دونوں درود پاک ہیں۔ سب سے بہتر درود کون ہے بھیا؟ وہ ہماری طرف دیکھیے، ایک ہی طرف، سب طرف نہیں۔ سب سے بہتر درود کون ہے؟ تو بیٹھو آرام سے، چالاک بہت ہوا۔ کسی کو اپنی دعا قبول کروانی ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے جو وہ دعا مانگے، تو 11 بار نماز والا درود پہلے، اور بیچ میں وہ دعا، اور 11 مرتبہ نماز والا درود پاک بعد میں۔ ہر دعا کی قبولیت کے لیے 11 بار نماز والا درود پاک اول اور آخر۔ ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، لگے ہاتھ چچا میاں ادھر ہے ذرا سا، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں لگے ہاتھ۔ جس کا کوئی اہم مقدمہ پھنس گیا ہو، یا پیسہ ڈوبا جا رہا ہو، یا سخت بیماری ہو، یا بیتکا جھگڑا ہو، بتا دے، راستہ نہ بتائیں، اس کا مطلب کچھ ہے ضرور، سمجھے نہیں؟ مقدمہ بیتکا ہو، کام نہ ہو پا رہا ہو، بیتکا جھگڑا ہو، بہت مجرب نسخہ ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لینے کے بعد اذان ہو، فوراً 2 رکعت سنتیں فجر کی پڑھ لیں، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ کتنے بار بھیا؟ 41 بار۔ لیکن اس سے پہلے 11 بار درود پاک نماز والا پڑھنا پڑے گا، نماز والا درود پاک۔ اور درود ابراہیمی ہے دوسرا والا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن بیچ میں ایک مسئلہ سن لیجئے، اگر وقت تنگ ہے کہ سورج طلوع ہو جائے گا، نکل آئے گا فجر کے وقت، یا مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے اور عصر کا وقت بڑا تنگ ہے، ابھی سورج ڈوب جائے گا، یا آدمی سفر میں ہے، گاڑی چھوٹ جائے گی، ایسے مواقع میں اگر کوئی آدمی نماز میں درود پاک نہ پڑھ سکے، اتحیات ہی پر سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی، کوئی اس میں کمی نہیں واقع ہوگی۔ ارے سمجھ گئے بھائی؟ اتحیات ہی پڑھ کر سلام پھیر دے تو اس کی نماز
वैसे भी मान ली जाएगी, लेकिन वो खता है और मजबूरी के वक्त ऐसा कर ले तो नमाज में सवाब नहीं घटेगा। अरे समझ रहे भाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दरूद जो पढ़ा जाता दरूद इब्राहिमी कहा जाता। क्या कमाल था, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहिमी पर है। ये नूरे नबूवत वहीं से चमका है, ये नूरे नबूवत चला है हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम से। दूसरी अम्मी जान थी, उनसे बहुत सिलसिला चला, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो सिलसिला चला उस सिलसिले में सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नूर नबूवत बहुत दिनों से चमक रहा था। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहिमी पर है। मैं तफसील और बहस में नहीं जाता। एक मर्तबे जंगल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे, हजारों की तादाद में बकरियां थी। अल्लाह ने अपने इब्राहिम को अपना दोस्त बताया, खलील बताया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया। फरिश्ते हैरत में पड़ गए, परवरदिगारा अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया। अल्लाह ने कहा तुम्हें अंदाजा करना है तो जाओ कर लो। जंगल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, बकरियां हजारों की तादाद में थी। एक फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल में आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने वो कलिमात पढ़ने लगा। कौन से कलिमात भैया? अभी आप इधर ही उधर हो, एक सामने चचा मियां, दूसरे एक नौजवान हमारे बाएं तरफ है, दाएं बाएं देखना, अभी तवज्जो नहीं है पूरी, अभी तो ऐसे है। आप कत्ल करोगे उसको, कमलेश तिवारी को, आपके बस की बात, अपना काम करो, हमारे तुम्हारे बस का ये नहीं है। अभी तक तो चेहरा आका जैसा नहीं हो पाया, कत्ल तो दूर की बात है। पहले अपने नफ्स कत्ल करो कि कम से कम नबी की सुन्नत आए। अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है भैया। कोई महरूम मैखाने से हो उपसूमी किस्मत, किसी के पास घर बैठे छलकता जाम आ जाए। वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह करन में थे, ईमान वहां तक पहुंचा, अबू जहल अबू लहब वही मौजूद थे, ऐसे अंधे रह गए। कोई महरूम मैखाने से हो उपसूमी किस्मत, किसी के पास घर बैठे छलकता जाम, जो तुम्हारे बस की बात है अपना काम करो, कुछ बस का नहीं, बस का कुछ नहीं। अभी तो आंखों वाला चेहरा नहीं बना पाए, सुन्नत नहीं ला पाए, तो आगे क्या करोगे? आपके बस की नहीं है। समझे नहीं समझे आप? अल्लाह सही ईमान वाला बनाए, सही मुत्तबे रसूल बनाए और सही पैरवी की तौफीक अता फरमाए। रहते 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 दुनिया तक जितने इंसान आएंगे कामयाबी नहीं मिलेगी उस वक्त तक, कब तक कि खिलाफे पैगंबर का सेरा गजीद के हरगिज़ बा मंजिल न खाद रसीद। जब तक अल्लाह के महबूब का तरीका नहीं होगा, मंजिल मकसूद यानी जन्नत की मंजिल उस वक्त तक तय नहीं कर सकते। तय करो पहले ये करना है, और कत्ल वतल ना करो, किसी को मार नहीं पाओगे चूंटी तक भैया, चक्कर में पड़ो, चूहा नहीं मार पाओगे, हवा खाओ, ऐसे वो कुछ नहीं पाएगा। अभी तो ऐसे हवा है। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे, एक नेता ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बहतान बांधा। किस पर? हजरत आयशा पर बहतान बांधा। किसने? एक नेताजी ने। तकरीर कौर कर रहा था भाई मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जब वो बयान फरमाते थे उनके बयान में जादू होता था, पूरी काया पलट जाती थी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत गौर से वाकया सुनिएगा। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे, ए लोगों, किसी नेता ने हजरत आयशा सिद्दीका पर बहतान लगाया। कौन सा बहतान? उफुक के मौका पर जब वो हार की तलाश के लिए गई, काफिला आगे निकला, दूसरे दिन सुबह जाके काफिला से मिल पाई हजरत आयशा, तो लोगों ने बहतान बांधना शुरू किया। उस मौके की बात तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। एक रिक्शा चलाने वाला खड़ा हो गया मजमे में, कहा हजरत बयान बंद कीजिए। कहा क्या मतलब?
رکشہ چلانے والے نے کہا حضرت بیان بند کیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا کل یا تو وہ آدمی رہے گا جس نے حضرت عائشہ پر بہتان باندھا یا میں رہوں گا، دونوں ایک ساتھ زندہ. ارے بولو بھائی، کہیں سے کچھ آواز آ رہی ہے، بھیا کوئی بات نہ کرے. پردے پیچھے سے آواز آ رہے، بات نہ کرو بھائی، ایک ہی بات ہونے دیجیے ورنہ دقت ہو جائے گی. ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، میں حنفی ہوں. کیا ہوں بھائی؟ حنفی ہوں. بات ادھر ادھر نہ پھیل جائے اس لیے مختصر کرتا ہوں. میں حنفی ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روض رسول پر پہنچے اور سلام کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین. جواب میں میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو جو آقا نے جواب دیا، اس جواب کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سنا. تو اس میں دو باتوں کا ثبوت ہے. خود زبان رسالت نے امام اعظم کو مسلمانوں کا رہبر و پیشوا. ارے بولو بھائی، نہ سمجھ پاؤ تو بیٹھو آرام سے. زبان رسالت نے خود امام اعظم کو مسلمانوں کا رہبر و پیشوا بتایا ہے. اور دوسری بات کا ثبوت ملتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہیں. آپ پہ موت واقع، میں بحث میں نہیں جاتا، بہت مختصر سنیے. جب آپ کی روح مبارک کو لینے کی باری آئی، سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترے، اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر حاضری دے دی. اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ نے بلایا ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھوڑی سی مہلت دے دو، ذرا میں جانوں میری امت کے بارے میں کیا ہوگا. اس بحث میں نہیں جاتا. اللہ کے نبی کی روح مبارک کو لے کر جب فرشتہ آسمان کی طرف علیین کی طرف بڑھا، نہ جانے کتنے فرشتے تھے، ادھر سے آواز آئی اے فرشتہ یہ روح مبارک کس کی؟ اللہ تو جانتا ہر بات کو نا. ارے بولو بھائی، ذرا بھیا پیچھے والوں کو بھگا دیجیے، پردہ کھول دیجیے بس. پردہ پیچھے بڑا عیب ہوتا ہے، آپ پردہ اٹھا دیجیے بس. اور ان کو 100 روپیہ ہماری طرف سے دے دیجیے. ہاں راستہ خالی کر دیں بس. ہر ایک کو بیمار. ایک عورت بڑی ضدی تھی، بھائی ضد کا تو کوئی علاج ہے نہیں. ایک عورت بہت ضدی تھی، شوہر سے اسے نہیں بنتی تھی، بہت ضدی تھی. سیلاب کا موسم ہوا، شوہر نے کہا میکے نہیں جانا. کہا جاؤں گی تو کہا جانا تو بھینس نہ لے جانا. کہا بھینس لے کے جاؤں گی. بہت ہی بڑی ضدی تھی، ان سے زیادہ ضدی جو پردے والے. کہا بھینس لے کے جاؤں گی. تو وہ بھینس لے کے چل پڑی اور ساتھ میں دریا تھا سامنے. اس کے میکے اور سسرال کے بیچ میں دریا تھا. دریا بہت شباب پر تھا، بڑی تیزی کے ساتھ پانی تھا. جب وہ بھینس لے کے چلی اور دریا پار کرنے لگی، اس نے دم پکڑ رکھا تھا بھینس کا، اسی عورت نے. جب وہ بیچوں بیچ دریا میں پہنچی، شوہر نے کہا اس کی دم نہ چھوڑنا، بس وہی دم چھوڑ دی. جیسے کہا نہ چھوڑنا، بڑی ضدی تھی، ان سے زیادہ جو پیچھے والے ہیں نا. اس نے دم چھوڑ دی، ڈوبنے لگی، پھول کے کپا ہو گئی. جب پتا چلا شوہر کو تلاش کے لیے چلا، تو ہر پانی پورب کی طرف بہتا ہے نا، تو جہاں ڈوبی تھی اور اس سے پشچم گیا تلاش کرنے. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو کہا میری عورت ڈوب گئی. کہا کہاں ڈوبی تھی؟ تو اس نے بتا ایسے اور پورب. کہا پاگل ہو کیا؟ جہاں ڈوبی تھی اس سے اور پورب جاؤ. کہا بھیا بتاؤ کچھ نہ. بہت الٹا چلتی تھی، مرنے کے بعد الٹا بہ گئی ہوئی. ہاں تو ضد کا کوئی علاج؟ ارے بولو بھائی، اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام قبر اطہر میں زندہ. روح مبارک کو لے کر جب آسمان کی بلندی کی طرف فرشتہ چڑھا، اللہ نے فرمایا کس کی روح؟ اللہ خوب جانتا. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کی باتوں سے واقف ہے. کہنے والا بعد میں جانے گا، سننے والا بعد میں جانے گا، اور بات سوچنے والا سوچنے کے بعد جانے گا. اندر جو بات پیدا ہونے والی اس کو بھی اللہ جانتا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر.
मुफस्सिरीन फरमाते हैं खजूर तोड़ी जाए उसके गुठली में जो रेशा लगा होता है उतनी बारीक चीज को अल्लाह सुनता है, और काली चूंटी हो, काला पहाड़ हो, काली रात हो, उसके अंदर जो चूंटी चल रही है उसके चलने की आहट को भी सुनता है और उसको देखता भी है। ऐसा है वो अल्लाह। तो नहीं जानता था रूह मुबारक किसकी है, सिर्फ मकाम बताने के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमा, आवाज आई ए फरिश्ता इस रूह मुबारक को दोबारा वापस ले जा। जिस बदन से रूह मुबारक लाए उसी बदन के अंदर दोबारा रूह मुबारक को वापस कर दो। चुनांचे आपके बदने अतहर में आपकी रूह दोबारा वापस कर दी गई। ये शान है सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी को अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा कि आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, ख्वाबिदा यहाँ रूह रसूले अरबी है, ख्वाबिदा यहाँ रूह रसूले अरबी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आराम फरमा। उसी जिस्म और उसी मौलाना ने सारा बयान हल कर दिया है। मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता, इतने कहूंगा जितने नबी आए सब नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, नबियों को मौत नहीं आती। नबी मुंतकिल होते हैं, जगह बदलते हैं, उसी जिस्म उसी रूह के साथ नबी रहेंगे। दुनिया की मिट्टी पर हराम है कि वो नबियों के बदन को खा ले। गोया कि अल्लाह ने नबियों के जिस्मों को जन्नत की मिट्टी से बनाया, दुनिया की मिट्टी नहीं खा सकती। ये एक बात मैंने अर्ज किया, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदल मुरसलीन। मेरे आका ने जवाब में फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या इमामल मुस्लिमीन। ए तमाम मुसलमानों के रहबर व पेशवा, तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो। हजारों की तादाद में लोगों ने इस जवाब को सुना। एक तरफ तो अल्लाह के पैगंबर के जिंदा होने का सबूत है और दूसरी तरफ मकाम है इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का कि क्या मकाम है। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर सुन लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। वनहर की तफसील में बयान फरमाते हैं, बल्कि उसके मतलब को बयान फरमाते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कि वनहर का मतलब है नाक के नीचे नियत बांधना। किसने बयान किया? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाजा। कौन भाई? आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाजा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वनहर के मतलब को बयान फरमाते हैं कि वनहर से मुराद नाक के नीचे नियत बांधना है। ये मसलक है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कि नाक के नीचे, अरे बोलो भैया, नाक के नीचे नियत बांधी जाए। और दरमियान में मैंने बातें छोड़ दी। इंतजामिया को बुलाओ, पर्दा उठा दें पहले। कौन है भैया? इस पर्दे को उठा दो। कोई मस्तूरात तो नहीं है बगल में? नहीं, इसको खोल दीजिए। नहीं, इसे उठा दीजिए। अरे भैया इसे उठा दीजिए। भैया इस पर्दे को खोल के ऊपर कर दीजिए। नहीं, खोल दीजिए। हाँ बस ठीक, इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, दरमियान में बात आई थी कि हमारा मसला कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। एक बात तो मैंने दरमियान में अर्ज किया था कि हमारे यहाँ क्या है, अगर कोई नमाजी बाद में आया, इमाम अपनी क़िरात शुरू कर चुका और पीछे मुक्तदी तब तक सना नहीं पढ़ सका, तो अब सना नहीं पढ़ेगा, इमाम की क़िरात सुनेगा।
साथ ही साथ सना पढ़ लेता लेकिन इमाम क़िरात शुरू कर चुका है तो अब मुक्तदी क़िरात सुनेगा, सना नहीं पढ़ेगा। सना पढ़ना सुन्नत है, क़िरात का सुनना वाजिब है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक आयत करीमा से इस्तेंबात किया है, इस्तेदलाल किया है, साबित किया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान पढ़ा जा फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, खामोश होकर सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। इसी आयत करीमा से दलील ली है इमाम आज़म ने कि जब इमाम क़िरात शुरू कर दे तो मुक्तदी कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इमाम की क़िरात सुनेंगे। ये मसलक है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। और हम सारे के सारे क्या है भैया, हनफी हैं, हनफी। अरे समझे नहीं समझे आप? अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सा आगे बढ़ के खाली जगह और भर लीजिए, वो तो पर्दे वाले गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ लीजिए, ज्यादा देर बयान नहीं होगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि कहाँ तक आप समझेंगे। तकरीर कहिए 3 घंटे कर दूं लेकिन आपको हवा नहीं लगेगी। कुछ जरूरत की बात आ जाए तो अच्छी बात है, तकरीर तो किताब रट के कर दी जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं हूँ शायर, सन 1992 से 94 तक मुशायरे में, वहाँ सब झूठे होते हैं इसलिए वो छोड़ ही दिया। तो सिर्फ तकरीर में जाता हूँ और खुद नाते तैयार करता हूँ, जहाँ जरूरत होती पढ़ देता हूँ। समझे नहीं समझे? और ज्यादा न कहलाओ वरना फिर आपको गरानी गुजरेगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहना शुरू किया कि कुरान को गढ़ लिया, कुरान को गढ़ लिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने चैलेंज फरमाया, ए लोगों तुम्हें अगर शक है तो तुम ऐसा कुरान बना के ले आओ, या एक सूरह बना के लाओ, या कुछ सूरतें ही बना के ले आओ। लोग दंग रह गए, नहीं कर सके। सूरह यासीन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी मैंने आपको शायर नहीं बनाया, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी ला, ए नबी मैंने आपको शायर नहीं बनाया, शेर और शायरी आपके मुनासिब नहीं है। वो तो हजरत हसन इब्न साबित का मकाम था, मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा अफरोज होते थे। जब अरब के लोग तौहीन करते थे आकाए दो जहां की, तब हजरत हसन इब्न साबित मिंबर रसूल पर मस्जिद नबवी में बैठकर अल्लाह के हबीब की तारीफ करते थे। वो तो उनका मकाम था। आजकल के घर छोड़वा, अपना काम करो आप। अरे समझे नहीं समझे? वो आजकल के लोग नात जानेंगे भैया, आपको बुरा ना लगे, नात कहने के लिए आलिम होना शर्त है। अभी मैं आपको नात सुनाऊंगा कुरान के तर्जुमा और तफसीर के साथ। नात कहने के लिए आलिम होना शर्त है, बगैर आलिम के या बहुत ज्यादा किताबों के मुताला के बगैर कोई नात कह ही नहीं सकता। हम्द कहना आसान है, मनक़बत आसान है, नज्म आसान है और मदह आसान है, लेकिन नबी की नात कहना आसान। लोग नात को कुछ और ही समझने लगते हैं। नात मदीने की तारीफ को नहीं कहते हैं, नात मदीने का नाम नहीं है। नात तो सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का नाम है। अभी यही नहीं समझ पाए लोग नात क्या है। मैं अपनी बात बढ़ाना नहीं चाहता हूँ भाई। वो फरिश्ता आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में बकरियां चरा रहे थे, फरिश्ता आया, उसने वही कलिमात पढ़े जो तरावी के हर 4 रकात के बाद वो कलिमात पढ़े जाते, सुबूहुन कुद्दूसुन वगैरह पूरे कलिमात। जब फरिश्ते ने वो पूरे कलिमात पढ़े, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस आए हुए फरिश्ते से कहा जो देखने में आदमी लग रहा था, आदमियों की शक्ल बना के आया, उससे कहा जरा दोबारा यही कलिमात मेरे रब के नाम वाले पढ़ दे। आने वाले फरिश्ते ने कहा जो आदमी जैसा लगता था, उसने कहा मैं यही इब्राहिम ऐसे नहीं पढ़ूंगा। कहा कैसे पढ़ोगे? कहा आपकी आधी बकरियां ले लूंगा तब मैं दोबारा पढ़ूंगा। कहा जा मैंने आपको आधी बकरियां दे दी। और बकरियां कितनी थी भैया? 2 4 6 हजारों की तादाद में। आसान है, एक बकरी अच्छी लाओ तो 5000 से कम की नहीं मिलेगी। अंदाजा आप लगा लो कि 500 बकरियां कितनी, नापो जोड़ो तौलो आप है, जोड़ो हम जोड़ नहीं पाएंगे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آدھی بکریاں دینے کو تیار، میرے رب کے نام والے کلمات ذرا کہہ دیں۔ اس نے جب وہ کلمات میں سبحان قدوس وغیرہ وغیرہ جو تراویح کے بعد پڑھے جاتے چار رکعت کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے آدمی ذرا دوبارہ پھر یہی کلمات پڑھ دے۔ اس فرشتے نے کہا جو آدمی جیسا لگتا تھا، اس نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام میں ایسے نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیسے پڑھو گے؟ کہا جتنی بکریاں بچی وہ بھی میرے نام کر دو تب میں پڑھوں گا۔ کہا پڑھ دیجئے دوبارہ، بچی ہوئی آدھی بکریاں وہ بھی میں نے آپ کو دے دی، آپ ذرا میرے رب کے نام والے کلمات پڑھ دو۔ فرشتے نے وہ کلمات پڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے بے چین ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا اے آدمی ذرا دوبارہ پھر وہی کلمات پڑھ دے۔ کہا کچھ بچا وچا ہے؟ کہا بچا تو کچھ نہیں ہے۔ آدھی بکریاں ایک بار پڑھنے میں دے دی، آدھی بکریاں دوبارہ پڑھنے میں دے دی، اور ایک بار ایسے ہی سنا دیا تھا۔ تو ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں، لیکن اے شخص ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، میرے رب کے نام لے لے، وہی کلمات ذرا پڑھ دے۔ فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، رب نے تمہیں اپنا دوست بتایا تھا، میں جانچنے کے لیے آیا تھا، واقعی آپ اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ ہم ایمان والوں کو سچا یقین نصیب فرمائے۔ اور بھیا بہت ڈرو نہ، سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اعمال صحیح ہو جائیں، ڈرو نہ زیادہ۔ ہمارے تمہارے پاس تو ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ایسے دنیا ہل جائے۔ کون سا بھیا؟ بم۔ توبہ کرو توبہ۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے مسئلہ پوچھوایا، بادشاہ وقت نے مسئلہ پوچھوایا کس سے؟ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ملا جیون ذرا یہ بتا دے بادشاہ ریشمی لباس پہن سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کل یہ مسئلہ جامع مسجد کے منبر پہ بتاؤں گا۔ نہیں بتایا، مسئلہ پوچھنے والا لوٹ آیا۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے منبر پر تشریف لے گئے۔ حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا، جس نے مسئلہ پوچھوایا اس نے بھی ناجائز کیا، جس نے پوچھا اس نے بھی ناجائز کیا۔ اب لوگ حیرت میں پڑ گئے، گھبرا گئے کہ ملا جیون کا یہ مقام کہ بادشاہ کے خلاف اور مسجد کے منبر پہ آپ کو فتویٰ دے دیں۔ لوگوں نے بادشاہ کو گرمایا، وزیروں نے بادشاہ کو ابھارا کہ ملا جیون کی یہ ہمت آپ کے خلاف فتویٰ وہ بھی جامع مسجد میں آ کے دے دے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہونا چاہیے؟ بہت ساری رائے آئی، آخر میں یہ رائے ہوئی، وزیروں نے کہا کہ حضور والا ہاتھیوں کا لشکر بھیجا جائے اور ملا جیون کے مکان کو ڈھا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، سب اجاڑ پجاڑ کے پھینک دے، کامیں ختم کر دیا جائے، بس یہ صحیح ہو جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد وہیں موجود تھا، شاگرد بھاگا ہوا گیا حضرت ملا جیون کے پاس، اے اللہ کے ولی استاد صاحب، بادشاہ نے فیصلہ کر دیا، ابھی ہاتھیوں کا لشکر آئے گا، آپ کے مکان کو ڈھا دے گا، نیست و نابود کر دے گا، اجاڑ پجاڑ کے پھینک دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا واقعی کہا ہے؟ تو شاگرد نے کہا ہاں میں وہیں سے آ رہا ہوں، بادشاہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہاتھیوں کا لشکر آئے گا، ابھی سب کام تمام کر دے گا۔ تو کہا پھر ہمارا سامان اٹھا لاؤ۔ کس نے کہا؟ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاگرد سے ہمارا سامان لے آؤ۔ شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کا کون سا سامان لائیں؟ کوئی ہتھیار تھا؟ بم تھا؟ ہتھیار تھا لیکن بم نہیں تھا، بم سے زیادہ کام کرنے والا تھا۔ حضرت نے فرمایا ذرا مسواک لے آؤ، ایک لوٹا پانی لے آؤ، ایک بدنا پانی لے آؤ، مسواک لے آؤ، میں مسواک کروں گا، وضو کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ ہتھیار کیا تھا بھیا؟ حضرت نے فرمایا ایک لوٹا پانی لے آؤ، مسواک لے آؤ، میں مسواک کروں گا، وضو کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ میں دیکھتا ہوں بادشاہ کے پاس کتنی طاقت کہ جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے،
خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز تو چھوڑے پڑے ہیں، مدد کہاں سے آ جائے گی؟ مدد چاہیے تو کہ تہ دل سے جو نہ نکلے، تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے۔ تو اللہ سے مانگے، مایوسی نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ تو اس کے لیے سنتوں کی پابندی اور اخلاص ضروری ہے، اور اللہ کے احکام کی پابندی بھی ہو رہی ہو۔ میں بحث میں نہیں جاتا، میں وہی بات عرض کر رہا تھا۔ شروع میں آپ کو نسخہ بتانا چاہتا تھا، تو میں نے بات کی کہ درود ابراہیمی کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ملت ابراہیمی پر، سمجھے نہیں سمجھا؟ یہ اتنی سی بات آئی۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے، پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھی جائیں، فجر کی اذان ہو جائے 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لی جائیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے نماز والا۔ اللہم صلی ایک درود ہو جائے گا، اللہم بارک دوسرا ہو جائے گا، دونوں مل کے 2 ہو جائیں گے۔ 11 بار درود پاک پڑھنا پڑے گا، پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا پڑے گا۔ کب بھیا؟ فجر کی سنتیں پڑھ لینے کے بعد۔ یہ نسخہ غور سے سن لیجئے، بات ہم ختم کیے دیتے ہیں ادھر سے۔ 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھا جائے گا، لیکن ہر بار بسم اللہ پڑھنا پڑے گا۔ جب 11 بار ہو جائے گا، الحمد شریف کی خصوصیت کیا ہے؟ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو 80,000 فرشتے آسمان سے اترے تھے اس سورہ کو لے کر کے۔ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی ہے تو 80,000 فرشتے آسمان سے اترے تھے اس سورہ کے نازل ہونے کے لیے۔ ارے سمجھے بھیا؟ نہیں، بڑی اہم سورہ ہے۔ نماز کی نمازیں جنازہ کو چھوڑ کر ہر نماز میں جس کا پڑھنا واجب ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس کو مثنیہ سورہ بھی کہا گیا، بڑا مقام ہے۔ تو جو اس سورہ کو پڑھے گا 41 بار پڑھنا پڑے گا، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ جب 41 بار ہو جائے گی، 11 بار اخیر میں بھی درود پاک پڑھنا پڑے گا نماز والا۔ کون سا بھیا؟ نماز والا درود پاک 11 بار پھر پڑھنا پڑے گا۔ پھر آپ دعا مانگ لیجئے، سخت بیماری سے شفا پانے کے لیے، خراب مقدمہ سے نجات پانے کے لیے، بہت زیادہ جھگڑا سے بچنے کے لیے، کوئی مشکل کام نہیں ہو رہا اس کام کو حل کروانے کے لیے اللہ سے دعا مانگیے۔ پھر فجر کی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ ضرور وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ مجرب نسخہ ہے۔ اللہ ہم ایمان والوں کو صحیح طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ایک نسخہ بہت آسان سا 2 منٹ کا ہے، بتا کر اس طرف سے بات ختم کیے دیتے ہیں۔ بتائیں نہ بتائیں، ورنہ لوگ ٹھگ لے جائیں گے۔ جب آپ جاؤ گے کسی کے پاس نا، میں خود ہی تھوڑا بہت تعویذ لکھ پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس کے پیسے نہیں لیتا ہوں ایسے۔ تو لوگ جب ہوتے ہیں نا وہ ٹھگوا سرما ورما لگا کے بیٹھے رہیں گے، اور جب آپ پہنچو گے ایک صاحب کرتے 1 لاکھ جنات گھر میں۔ خیرآباد ایک جگہ ہے، سیتاپور سے لگی ہوئی ہے 6 کلومیٹر پر۔ لکھنؤ جائیں گے پہلے خیرآباد، تب سیتاپور 6 کلومیٹر پہلے ہے۔ تو ایک عامل صاحب آئے، ایک مولانا معین الدین صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ عامل صاحب نے کہا 4.5 لاکھ جنات ہے گھر میں۔ گھر والا گھبرا کہ کچھ گھٹاؤ، تو کہا نہیں گھٹ پائیں گے۔ کہا کچھ ہے گھٹاؤ، کہا 4.5 لاکھ ہے۔ تو یہ لوگ جلدی گھٹاتے نہیں ہیں، جب 4.5 لاکھ بتائیں گے تب تو آپ 10,000 دو گے نا۔
तो लाल वाला काला वाला मुर्गा इधर उधर जाफरान करते 5,000 का जाफरान और भेड़ की खाल लगेगी और कौवा लगेगा, कौवा, और एक जोड़ा कौवा 800, न जाने जितना उल्लू मिलेगा, उल्लू, और उल्लू ऐसे सारा पैसा उल्लू कर देता है भैया। 20,000 गांठ ले जाते हैं। कितना? बचने का तरीका बता देना, बताओ। अरे चालाक बहुत हुआ। 20,000 गांठ ले जाते हैं, कुछ पैसा अकाउंट न लगे, नुस्खा बड़ा आसान बता रहा है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, कई सौ साल पुराने आलिम हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, इनको सारे उलमा मानते, उलमा के सरदार थे, इल्म के समंदर थे। उन्होंने एक नुस्खा बताया है जिसको अंदेशा हो कि हमारे घर में भूत हैं, चुड़ैल हैं, जिन्नात हैं, आसेब वगैरह घर में मौजूद है। नुस्खा उन्होंने बताया ना, बताया ना, बताया ना, चालाक बहुत हो, बहुत चालाक। वो नुस्खा बताया हजरत ने। नुस्खा लिखा है कि आदमी को चाहिए जुमे का दिन हो, कौन सा दिन? जुमे का दिन हो, फजर की नमाज के बाद और जुमे की नमाज से पहले पहले जो वक्त मिल जाए बीच का, फजर के बाद से लेकर जुमे तक बीच में जो वक्त मिल जाए, चाहे 6 बजाओ, 7 बजाओ, 10 बज जाए, 11 बज जाए, जुमे से पहले और फजर के बाद बीच में जो वक्त मिल जाए, कुरान मजीद का बस्ता धुल डाले, जिसको जुज़दान कहते हैं। वो जुज़दान कुल दान है, कुरान जुज़ नहीं, कुल पूरी किताब है। कुरान कम नहीं है बल्कि क्या है, ये तो उनकी देन है। जुज़दान कहते हैं, जुज़दान है, जुज़ माने कुछ, ऐसा नहीं, कुल दान है। कुरान मुकम्मल किताब है। तो कुरान मजीद का बस्ता धुल डाले, थोड़े से पानी के अंदर धुलाए, पानी भी पाक हो, बर्तन भी पाक हो, और धुल करके पाक बर्तन में वो पानी निचोड़ ले, वही बस्ता कुरान मजीद। चाहे घर का कुरान हो, चाहे मस्जिद का कुरान हो, चाहे पड़ोसी के घर का कुरान मजीद हो, उस बस्ते को धुल डाले, पानी निचोड़ ले, वही पानी घर के चारों तरफ दीवारों पर छिड़क दे। एक दीवार जो बाहरी आखिरी दीवार है, अंदर की तरफ से बाहरी दीवार पर छिड़कता जाए। एक तरफ से शुरू करे, दाहिनी तरफ से बाएं तरफ छिड़कता हुआ निकल आए। कहीं कहीं छींटे पड़ जाए, चाहे मकान कच्चा हो, पक्का हो, चाहे छप्पर हो, इससे कोई मतलब नहीं। ऊपर की तरफ भी जहां तहां पानी छिड़क दे। जब एक दिन ऐसा करेगा, सारा आसेब निकल के बाहर हो जाएगा, जिन्नात ऐसे भाग जाएंगे, जितना होगा सारा का सारा ये मैल कुचैल निकल जाएगा। एक हफ्ता कर ले, फिर दूसरे हफ्ता कर ले, तीसरे हफ्ता कर ले, 3 हफ्ता मुकम्मल हो जाने के बाद फिर वो जिन्नात, आसेब, भूत, चुड़ैल घर के अंदर, ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है। कुरान मजीद के बरकत की वजह से ये काम हो जाएगा। अल्लाह आसानी के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो, आसान है नहीं? वरना लोग बहुत ठगते हैं, ऐसे बता के ठग लेते हैं। और जो मैंने सूरह फातिहा बताई थी, अल्हम्दु शरीफ, मियाँ बीवी में कशीदगी हो जाए, मन मुटाव हो जाए, 21 मरतबे इस सूरे को हर बार बिस्मिल्लाह के साथ 5 बार पहले दरूद पाक नमाज वाला और 5 बार बाद में, बीच में 21 मरतबे इस सूरे को पढ़कर मीठी चीज पर दम कर दीजिए, फिर खिला दीजिए, तो वो दूरी आपस की खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ जायज काम में काम करेगा और नाजायज में काम नहीं करेगा। मान लीजिए माँ बाप में दूरी है, माँ बहनों में दूरी है, आपस के करीबी रिश्ते में दूरी है तब, और नाजायज को इस्तेमाल करेगा तो हराम है इसके लिए। अरे समझे नहीं समझे? नाजायज के लिए हराम भी है और नाजायज में काम नहीं करेगा, बिल्कुल खुली हुई बात ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम ईमान वालों को सही तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, ज़िम्नन ये बातें मैंने गुज़ार की अर्ज की हैं। आपस में बड़ी वो थी चोचरा, बड़ी थोड़ी सी वो कैफियत हुई थी, तो मैंने ये ज़िम्नन इतनी बातें अर्ज की हैं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की। हमने मोबाइल पीछे डाल दिया।
اچھا ہے، ٹائم دیکھ لیں ذرا نہ ہے بھائی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 بجے سے پہلے تو 12:30 تو بج گئے ہیں، اور ہم کو لگ بھگ میرے خیال سے 38 منٹ ہو گئے ہیں، تو وقت تھوڑا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن میں اپنا وقت سوچوں گا تھوڑا سا جلدی ہو جائے، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ میں نے قرآن مجید کی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی، تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت الفاظ کے اعتبار سے مختصر اور کم ہو سکتی ہے، لیکن معنی اور مطالب کے اعتبار سے کم نہیں ہو سکتی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ رہتی دنیا تک ایک نقطے کا فرق مٹانے والے بہت آئے، ارے بولو بھائی، مٹانے والے بہت آئے۔ تو میں اس پہ ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلنے والے بھیا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کچھ آیتیں نکال جا، خدا ہی نکل کے چلے گئے، اب تک نہیں لوٹ پائے، ایسے ہی چلے گئے ہوا کھاتے، کچھ منہ چڑھوا باقی ہے بھی، اور باقی سب گئے۔ ارے کوئی قرآن مٹا لے گا بھائی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے ارشاد فرمایا اس امانت کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، جس کی حفاظت اللہ کر لے اس کو کوئی بھیا مٹا؟ ارے بولو بھیا، اچھا وہ حفاظت میں کسی کا محتاج ہے؟ کبھی وہ حفاظت کے لیے مکڑی کو لگائے گا، کبھی حفاظت کے لیے چڑیوں کو لگائے گا، کبھی اللہ نے دشمنوں کو پست کرنے کے لیے مچھروں کو بھیج دیا، کبھی اللہ نے کھٹملوں کو بھیج دیا، بھیجا نہیں بھیجا؟ فرعون سے زیادہ کوئی طاقتور کھٹملے آئے سب ادھر ادھر کر کے، بالکل اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس چیز پر قادر۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا جب دشمنوں نے کر لیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام مکے سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، غار ثور کے اندر چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر بٹھا کے اللہ کے محبوب کو لے گئے۔ میں اس پہ شعر کہا کرتا ہوں کہ شب ہجرت یہی روح الامین فرماتے جاتے تھے، شب ہجرت یہی روح الامین فرماتے جاتے تھے، نبی ہوں جس کے کاندھوں پر وہ قسمت اور ہوتی ہے، نبی ہو جس کے کعبۃ اللہ کے اوپر کوئی چیز ٹنگی ہوئی تھی، میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی میں تم کو اٹھا دوں، دیکھو کعبے کے اوپر کیا چیز لٹکی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، میں دونوں گھٹنے ٹیکتا ہوں زمین پر اور دونوں ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہوں، آپ میری پیٹھ پر تشریف لے آئیے، آپ ہی مظاہرہ فرما لے کیا چیز ہے۔ آقا نے فرمایا علی یہ بار نبوت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نبوت کا بوجھ ہے علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے، کتنے طاقتور تھے کہ دروازہ خیبر کو حیدر نے اکھاڑا تھا، دروازہ خیبر کو حیدر نے اکھاڑا تھا، خیبر کے مکینوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں طاقت
اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنا بتا سکتا ہوں کہ خیبر کا دروازہ کھولنے کے لیے ایک پوری جماعت ہوتی تھی، جب دھکا دیتی تھی تب وہ پھاٹا کھلا کرتا تھا۔ بیرنگ پر ارے چچا میاں، او چچا آپ اسٹیج پہ آ جائیے، یا تو آپ نیچے دیکھتے یا گھڑی دیکھتے ہیں، دونوں باتیں بری ہیں۔ بھیا جو نہ بیٹھ پائے فوراً میدان چھوڑ دو، ایک کے بعد بیان ختم ہوگا۔ گھڑی دیکھو چاہے گھڑا دیکھو، بیان نہیں بنتا، نہ دیکھو، نہیں بھائی گڑبڑ ہو جائے گا۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو کام پورا ہو گیا، بس میں سب کی طرف سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور مجھے دکھائی بہت پڑتا ہے، اللہ کا فضل ہے، اپنی آنکھیں کام کرتی ہیں۔ ٹھیک آپ آگے رہ کر کے یہ سب وہ نہ کیجیے، سامنے والے کی پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، دائیں بائیں متوجہ ہوگا تو ایک آدمی ڈرائیور کے سائیڈ میں رہا، 23 آدمی چلے گئے گھاگرم اب تک نہیں لوٹے۔ نہیں اس میں کوئی اپنی اپنی قابلیت اپنی جگہ، لیکن جلسے میں آدمی دائیں بائیں متوجہ ہوگا، تقریر کرنے والا جائے گا بھولی کتاب نہیں پڑھی جا رہی، اس کو آپ دھیان میں رکھیے گا۔ اور دین کا محتاج بن کے سب کو بیٹھنا پڑے گا، دین کا محتاج ہر کوئی ہے، سمجھے بھیا؟ نہیں 40 ہو گئے، 40 سال گزر گئے لوگوں نمازیں پڑھتے ہوئے، اب بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اب بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ نماز میں کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، آدمی رکوع میں جائے، رکوع اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو تو رکوع فرض ہے، لیکن رکوع کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ قومہ کرنا پڑے گا، یہ قومہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی رکوع سے سیدھا نہ کھڑو، تھوڑا سا اوپر ہو پھر سجدہ میں چلا جائے، نماز نہیں مانی جائے گی۔ قومہ واجب ہے، جو آقا نے حکم فرما وہ واجب ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ فرض ہے، اس کو جاننا پڑے گا۔ دین میں بہت گہرائی ہے، اس کا محتاج ہر کوئی ہے۔ کوئی سمجھے اب ہم حضرت ہو گئے، اب ہم سمجھے حضرت ہو گئے، تو ایسا نہیں ہو پائے گا۔ دین کے محتاج ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب دین کے محتاج ہیں، اس میں قابلیت نہیں چلتی ہے، سمجھے بھیا؟ نے برا نہ مانیے گا، دین کا محتاج ہر کوئی ہے۔ کب کون سی بات مل جائے کچھ پتا نہیں، اب ہم سمجھے کہ ہم بہت قابل، کوئی قابل وابل نہیں، دین کی محتاج کی ہر ایک کو، سمجھے بھائی؟ اللہ ہم ایمان والوں کو صحیح طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دینی مجلس ہے، اس کا احترام لازمی ہے کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تو سمجھے بھیا نہیں، فرشتے گھیرتے ہیں ایسی مجلسوں کو۔ اللہ مجلسوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک مجلسوں کا احترام ہوگا فائدہ ہوگا، احترام نکلے گا تو چاہے 2 4 10 راتیں بیٹھے رہو، ایسے ہی چلے جاؤ گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ صحیح طرح ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا علی میں تم کو اٹھا دوں دیکھ لو کیا ہے؟ کہا آقا علیہ السلام یہ بے ادبی ہوگی، میں دونوں گھٹنے ٹیکتا ہوں اور دونوں ہاتھوں کو ٹیکتا ہوں، جس کو گھوڑے کی شکل بتاتے ہیں، آپ میری پیٹھ پر تشریف لے آئیے، آپ مظاہرہ فرما لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی یہ بار نبوت ہے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اور طاقت کتنی ہے بھیا؟ کہ کیا کام ہے شمشیر کا اے حضرت کرار، کیا کام ہے شمشیر کا اے حضرت کرار، دشمن کے لیے آپ کی للکار بہت ہے۔ صرف اتنا ہی کہہ دیتے تو دشمن بھاگ جاتے۔ میرے آقا نے فرمایا علی یہ بار نبوت ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنا دست مبارک حضرت علی کے پیٹھ پر رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیٹھ کھینچ لی کہ آقا علیہ السلام برداشت سے باہر ہو رہا۔ اے اللہ کے محبوب ذرا میں اور سنبھل جاؤں، اللہ کے محبوب نے فرمایا علی اور سنبھل جاؤ، اور سنبھلے مضبوطی کے ساتھ، اور ذرا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ دست مبارک رکھا، حضرت علی نے پیٹھ اپنی کھینچی، کہا اللہ کے محبوب یہ بار نبوت ہے، میرے بس کی بات۔ لوگ کہتے ہیں ویسے ہوتے بھی کہنے والے دمادم مست کلندر علی کا،
تو پاگل تو ہے یہ ہے. پہلا نمبر کس کا ہے؟ بیٹھو آرام سے. پہلا نمبر کل نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کا ہے؟ اپنی بات نہیں کرتا. اللہ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار. اردو میں کا دوسرا جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کو ہمارے آقا نے اپنے ساتھ جوڑا ہے. اور کسی کو فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے سب کا بتا کر کے, اور ابو بکر کو اپنے ساتھ, تو مقام ہم کیا بتا دیں. اور زیادہ نہ کہہ کر کے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثوں کی عالمہ اللہ کے محبوب کے ساتھ آرام فرما, ستاروں کی چمک کو دے کر, تعداد کو دے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام جتنے آسمان پر ستارے طلوع اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہیں یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں کس کے پاس؟ بھیا تھوڑا آگے بڑھو. اس سے بھی زیادہ نیکیاں کس کے پاس؟ عمر کے پاس. اور یہ کہہ کر کر میرے آقا نے اپنا چہرے انور دوسری طرف کر لیا. جب چہرے انور موڑا تو حضرت عائشہ بے چین ہو گئی. ناراضگی سے نہیں, مقام کو بتانے کے لیے کبھی کبھی 2-3 بار کہنا پڑتا, انداز بدلنا پڑتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہونے لگی. اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیشہ تو ہمارے ابو جان کا نام آتا تھا, آج تو عمر کا نام آیا. کہا اے عائشہ تم نے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیوں کے بارے میں پوچھا ہے تو عمر کے پاس ہے, ابو بکر کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ سب کا بدلہ میں دے چکا ہوں. ابو بکر کا بدلہ میدان قیامت میں اللہ دے گا, ان کا تو کوئی معاملہ نہیں. تو وہ شعر دیکھیے گا کہ شب ہجرت یہی روح الامی فرماتے جاتے تھے, نبی ہو جس کے کاندھوں پر وہ قسمت اور ہوتی ہے. بار نبوت ہے اور مونڈھا کس کا؟ بار نبوت صدیق اکبر کے مونڈھوں اور کندھوں پر سوار ہے. غار ثور کی بلند پہاڑی پر چڑھے ہیں لیکن پنجوں کا سہارا نہیں لیا. آدمی جب اونچائی پر چڑھے گا پنجوں کا سہارا لینا پڑے گا, جب ڈھلان کی طرف جائے گا پنجوں کا سہارا لینا پڑے گا ورنہ گر پڑے گا. قربان جاؤں اس صداقت پر بار نبوت ہے. پنجوں کا سہارا اس لیے نہیں لیا. عرب بڑے ہوشیار تھے, پنجوں کے نشانات کو دیکھ کر پیچھا کر لیتے دشمن, اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پنجوں کا سہارا نہیں لیا. ایڑیوں کے بل چڑھ گئے, اندر گئے غار کے اندر صفائی ستھرائی کر کے اور ساری سوراخیں بند کر ایک باقی رہا تو پیر لگا لیا. اب کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ اندر تشریف لے آئیے, ذرا آرام فرما لیجیے. سب کچھ کر لینے کے بعد جب ہمارے آقا علیہ السلام اندر تشریف لائے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ران مبارک اور آپ کے زانویہ مبارک پر سر رکھ لیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جیسے لیٹیاں فوراں سو گئے, آنکھیں سو گئی, دل جگ رہا تھا. اس لیے کہ نبی جب جب سوئیں گے آنکھیں سوئیں گی دل جاگے گا, اسی لیے نبیوں کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا, ان کے دل جاگا کرتے, صرف آنکھیں سوتی ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام سو گئے. اتنی دیر میں سانپ نے ڈس لیا. جب سانپ نے ڈسا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو نہیں جگایا. زہر اثر کرتا چلا گیا, پسینہ بھی آیا, آنسو بھی آئے, لیکن وہ آنسو زمین پر نہیں گرے, بستر پر نہیں گرے, پورتے پر نہیں گرے, وہ آنسو گرے چہرے انور پر, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے آقا علیہ السلام کو آپ نے جگایا نہیں. کیوں نہیں جگایا؟ کہ موذی نے ڈسا پھر بھی جگایا نہ ادب سے, موذی نے ڈسا پھر بھی جگایا نہ ادب سے, صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا, صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں جگایا, صدیق کی رہے جان یا جائے, لیکن محبوب دو جہاں کی نیند میں خلل نہ پڑے. بھیا سوچ کے بولیے گا, وہاں تو نبی کے نیند میں خلل نہ ہے, جان تو داؤں پہ لگی ہے.
اور یہاں قربانی نہیں دینا، صرف سنتوں کو لانا جس میں کوئی قربانی ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں۔ قربانی تو صحابہ اکرام دے گے، ان کا مقام تھا، ہمارے تمہارے لیے سنتوں پر عمل ہو جائے یہی بہت۔ قربانی ہمارے تمہارے بس کی بات، اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے مکڑی کے جالے کو چنا۔ کس کو؟ نبی کی حفاظت کے لیے۔ ارے بولو بھیا، ایک شعر منقبت کا اور رہ گیا، وہ بھی کہہ دوں کہ موذی نے ڈسا پھر بھی جگایا نہ ادب سے، صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا، اور ساحل ہی نہیں سینہ دریا پہ حکومت، ساحل ہی نہیں سینہ دریا پہ حکومت، فاروق معظم کے سوا کون کرے گا، فاروق معظم کے سوا کون کرے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کوڑا مارا، کہا کیوں زلزلہ ہے، کیا بات ہے، کیا عمر انصاف نے کہا زلزلہ ایسے واپس بھاگ گیا، زلزلہ واپس۔ اب پوری دنیا مل کر امریکہ برطانیہ فلانا ڈھمکانا سب مل کر پوری زمین پیٹ ڈالے، زلزلہ رک جائے گا؟ ارے بولو بھیا، کیا شان تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آرام سے، کیا شان تھی حضرت فاروق اعظم کی، اور اتنے نہیں، اللہ اکبر۔ ایک شعر میں کہا کرتا ہوں کہ بارگاہ رسول خدا میں، بارگاہ رسول خدا میں، حال صدیق فاروق یہ ہے، بارگاہ رسول خدا میں، حال صدیق فاروق یہ ہے، یہ بھی آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی آرام فرما رہے ہیں، وہ بھی آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی آرام فرما رہے ہیں، وہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ جہاں ہمارے آقا کا سینے مبارکہ ہے، اسی کے برابر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے، اور ان کے سینے کے برابر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر لگا ہوا۔ یہ دونوں صحابہ محبوب دو جہاں کے پہلو میں آجو لیٹے ہیں، اور یاد رکھیے اتنے زمین پر قیامت واقع نہیں ہوگی، وہ زمین کا گنبد خضرا کا حصہ سیدھے اٹھا کر جنت ہی میں رکھ دیا گیا ہے، اور دونوں صحابہ ساتھ ہیں کہ کملی والے کے رحمت کے بادل باغ عالم میں منڈلا رہے ہیں، رب سلم علی غنچہ و گل والیہانہ پڑھے جا رہے ہیں۔ تو ان کے مقام کا کیا پوچھا؟ ارے بولو بھیا، ارے بولو بھائی۔ ایک بات درمیان میں الگ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میدان قیامت میں اللہ کو اتنا زیادہ غصہ ہوگا، میدان قیامت کا آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ 50,000۔ ہماری تمہارے بات میں قرآن کی بات ہے، ایک دن ہوگا 50,000 سال کے برابر۔ اللہ بہت زیادہ ناراض ہوگا، بہت زیادہ اللہ کو غصہ ہوگا۔ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ سورج قریب آ جائے گا، اس کی تپش کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیاں پک رہی ہوں گی، لوگ گھبرا جائیں گے کہ حساب و کتاب قائم ہو جائے، چاہے دوزخ کا فیصلہ ہو چاہے جنت کا فیصلہ ہو، اتنا لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ وہی آپ برابر سنتے چلے آئے کہ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، آپ تو تمام
तमाम इंसानों के बाप हैं, आप तो तमाम इंसानों के बाप हैं। आप अल्लाह से चल के कहिए अल्लाह हिसाब तो कायम करें, वो कहेंगे हमारे बस की नहीं है। अल्लाह ने मना किया था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, अल्लाह ने मना किया था, हमने वो खा लिया था, हमारे बस। कहीं अल्लाह पूछ ले तो हम जवाब क्या देंगे? अल्लाह को गुस्सा बहुत ज्यादा, हम नहीं जा पाएंगे। लोग जाएंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, आप चल के अल्लाह से कह दीजिए कि अल्लाह हिसाब व किताब तो कायम करे। वो कहेंगे भाई हम भी नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जाओगे? आप अबुल अंबिया, तकरीबन 3000 नबी इनके नस्ल से हैं, जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया कहा गया। वो कहेंगे हमारे बस की बात नहीं। क्या बात हो गई? जब लोग अरब में आकाश के मेले को जाया करते थे तो वहाँ बुतखाने के अंदर बहुत सारे बुत रखे हुए थे। लोगों ने कहा ए इब्राहिम आप भी चलो, तो मैंने उनको जवाब दिया इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ, मेला नहीं जाऊंगा। जब सब चले गए तो कुल्हाड़ी उठाया, सबका काम तमाम कर दिया कि बुतखाने को गारत करके तन्हा कुफर की बस्ती में, बुतखाने को गारत करके तन्हा कुफर की बस्ती में, नमरूदों से हाथ मिलाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। तो कहा कि मैं उससे परेशान हूँ, कहीं अल्लाह पूछ ले कि इब्राहिम तुमने ये क्या कहा था, तो मैं अल्लाह के सामने जा। ओहो, आखिर में लोग चलते चलते आएंगे इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आप चल के अल्लाह से कह दीजिए। इस पर मैंने एक नात कही थी 12-14 साल पहले, 2-3 शेर याद आ रहे, कहूंगा कि पहला शेर है कि जमाल हुस्न अज़ल मुस्तफा नहीं रखता, जमाल हुस्न अज़ल मुस्तफा नहीं रखता, जमाना ऐसा कोई आईना नहीं रखता, और ठहर सके जो मुकाबिल में रूए अनवर के, ठहर सके जो मुकाबिल में रूए अनवर के, फलक का चांद भी ये हौसला नहीं रखता, फलक का चांद भी ये हौसला नहीं रखता। पूरा शेर नहीं पढ़ूंगा, जो मैं असल कहना चाहता था कि बरोज़े हश्र शफाअत का कमली वाले की, बरोज़े हश्र शफाअत का कमली वाले की, रसूल कौन है जो आसरा नहीं रखता, रसूल कौन है जो आसरा नहीं रखता। आप नबियों के भी शफाअत, अरे बोलो भाई, सारे अंबिया परेशान हो जाएंगे, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो जाएंगे, मैं चलता हूँ अल्लाह की अदालत में। इतना लंबा सजदा कर जाएंगे, इरशाद बारी होगा ए मेरे महबूब सजदे से सर उठाइए, आपकी बात मानी जाएगी। महबूब दो जहां अर्ज़ करेंगे परवरदिगार हिसाब कायम कर लीजिए, लोग परेशान हैं। इतना लंबा सजदा कि अल्लाह का गुस्सा कुछ हल्का हो जाएगा। आप जरा बता दो, आपने फैक्ट्री लगा रखी हो, बड़ी दुकान कर रखी हो, कारखाना चला, जिसके जिम्मे क्या पूरा कारखाने नाश कर दे, तो जब बाद में देखोगे कितना गुस्सा आएगा। इंतजामिया को पीट पीट कर लाल कर देना। सारा जहान अल्लाह ने बनाया, सारी नेमतें दी, उसकी इतनी नाफरमानी, अल्लाह को गुस्सा नहीं होगा? इतना ज्यादा गुस्सा होगा अल्लाह के महबूब जब लंबा सजदा करेंगे, कुछ अल्लाह का गुस्सा हल्का हो जाएगा। इरशाद बारी होगा ए मेरा महबूब जाओ भेजो, कौन आता हिसाब के लिए? सबसे पहले जो अल्लाह की अदालत में हिसाब के लिए आएगा, शमए रिसालत के परवानों, वो मकाम होगा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। वो आएंगे और आएंगे अल्लाह की अदालत में, तराजू लगा होगा, एक तरफ ने किया दूसरी तरफ बुराइयां। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, नेकियों का पल्ला भारी तो जन्नत का परवाना मिल जाएगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया,
गुनाहों का पल्ला भारी तो जहन्नम की बर्बादी। खदशा इतना ज्यादा है, अल्लाह की अदालत में सबसे पहले आए हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शमे रिसालत के परवानों कितनी नेकियां हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, अबू बकर अपनी 3 दिन वाली नेकियां क़ारे सौर वाली हमें दे दें, पूरी जिंदगी की नेकियां बदला में ले लें, जब भी हम नफा में रहेंगे बख्श दिए जाएंगे। बाकी जिंदगी का अंदाजा लगाओ क्या मकाम। जब वो नेकियां तौली जाएंगी एको गुनाह नहीं रहेंगे, सारी की सारी नेकियां। जन्नत के 8 दरवाजों से आवाजें आएंगी, अबू बकर आओ इधर से दाखिल हो जाओ, सलामन सलामा। हर तरफ से सलामती किसके लिए? जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आएगी, अबू बकर आओ। अल्लाह का गुस्सा कुछ हल्का हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह की अदालत में हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आएंगे, नेकियां रखी जाएंगी, नेकी वाले पल्ले में नेकियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी, एक गुनाह नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया सारी दुनिया मुरीद है। सारी दुनिया क्या है? सारी दुनिया मुरीद है। उमर मुरीद नहीं है, मुराद है। मैंने इन्हें अल्लाह से मांग कर पाया कि ताल्लाह जिसके हस्तिए आली का क्या कहना, खुदा से मांगने के बाद जिसको मुस्तफा पाए, खुदा से मांगने। आका फरमाते सारी दुनिया मुरीद है, उमर मुरीद नहीं मुराद है। मैंने इन्हें अल्लाह से मांग कर पाया। वो आएंगे अल्लाह की अदालत में, कैसे मुनसिब थे। बहुत बार सुना होगा, जब वो सफर तय हुआ फलस्तीन वाला, तो आपने नौकर से कहा एक खादिम सुन ले, सवारी एक है और दोनों लोगों को बिठाकर वहां तक नहीं जा सकती, ऊँटनी जरा बूढ़ी है, कमजोर है। खादिम ने कहा हजरत क्या होना चाहिए? आपने फरमाया एक मंजिल तक मैं सवार रहूंगा, तू पैदल आगे आगे चलेगा। दूसरी मंजिल आ जाएगी, तू सवार हो जाएगा, मैं पैदल आगे आगे चलूंगा। फिर तीसरी मंजिल आएगी, मैं सवार हो जाऊंगा, तू पैदल हो जाएगा। जितनी दूर तुझको सवार होना उतनी ही दूर मुझको सवार होना, कम ज्यादा नहीं। अरे बोलो भैया। फलस्तीन की हद जब करीब आ गई तो गुलाम की बारी आ गई। इनका पूरा हो गया, गुलाम की बारी आ गई, गुलाम सवार हो जाए। गुलाम ने कहा ए मेरे आका, मेरी दरखास्त मानी जाए, मेरी बात कबूल की जाए। फरमाया क्या? कहे अमीरुल मोमिनीन, आप इतने बड़े बादशाह, आप पैदल हो, मैं सवार हूं, आप मेरी बारी ले लीजिए, मेरी खुशी से आप मेरी बारी ले लीजिए। आप सवार हो जाए, मैं पैदल चलता, मैं अपनी बारी खुशी से आपको देता हूँ। हम तुम होते कहते बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया रहा, मतलब हम बहुत बड़े आदमी, लोग हमको बहुत जानते हैं, ये कहते। आपने फरमाया मैं तेरी बारी नहीं चाहता, सीधे सवारी पर बैठ जा। और हजरत उमर के सामने कोई बोलता एक मर्तबा एक बादशाह के बाल एक नाई काट रहा था, बाल पर बाल काट रहा था, बीच में कहता रहा था बार बार या उमर या उमर। जब बाल कट गए, बादशाह बाल कटवा चुका, तो बादशाह ने बाल पर से पूछा, नाई से पूछा, अरे भाई क्या हो गया था, तुम बीच में बार बार उमर उमर कहते थे, ये क्या हो गया था? तो नाई ने जवाब दिया कि बादशाह साहब, जब मैं बाल काटता था बाल गिरे होते थे, सर पर बेड़े बेड़े पड़े होते थे, तो काटने में दिक्कत होती थी। और जैसे मैं कहता था या उमर, उसका रोब ऐसा होता था कि आपके बदन के बाल खड़े हो जाते थे, तो बाल काटने में आसानी होती थी। ये थे हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला। आज लोग कांपते हैं उनके नाम से। अरे बोलो भैया, आज उनके नाम से पूरी हुकूमत मिल करके दरिया को खत न लिखे, बल्कि जितने कासिदा है सब दरिया में डूब जाए, दरिया बात मान जाएगी। घाघरा जब काटती है तो जितनी बस्तियां तबाह होती हैं, नौकरों बड़ा जो सरकारी चमचे नौकर होते हैं ना, पूरे घसीट ले जाते हैं। हमारे यहाँ दरियाए घाघरा ने हमला किया तो कुछ नौकर आए, हमारे बहनोई भट्टे के पास सुनो,
100 ट्राली ले जाएंगे, 10 ट्राली 100 ट्राली लिख देना। कहा इससे क्या होगा? कहा 100 ट्राली पैसा हमको मिलेगा। तो भाग बेईमान कहीं, समझे नहीं समझे? तो बड़ा घपला करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कासिद ने बताया दरिया नील का पानी खुश्क हो जाया करता, तो आपने पर्चा लिख के दे दिया। और पहले पर्चा चमड़े पर किसी टुकड़े पर ऐसे लिख दिया, बाकायदा पैड थोड़े होता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पर्चा लिख दिया। कासिद ने ले जाके पर्चा दरिया में डाल दिया कि दरिया की रवानी के तेवर ये बताते हैं, दरिया की रवानी के तेवर ये बताते हैं। फारूक मुअज़्ज़म ने मकतूब लिखा होगा। एक है पर्चा में, अब चाहे कोई पर्चा लिखा चाहे ऐसे मर जाए, पानी में कोई फर्क? अरे बोलो भैया, ऐसे शान के साथ भी गुलाम से कहा चुप सवारी बैठ, उनके सामने कोई बोलबे नहीं करता था भैया। अरे बोलो भाई, कोई बोलता था? अरे किसी को तो छोड़ो। मेरे आका ने फरमाया जिस रास्ते से मेरा उमर गुजरता, शैतान रास्ते छोड़ के भाग जाया करता। आवाजों गुंबदे खजरा तक कोई शैतान नहीं जा सकता। वैसे डरे भागे घूम रहे हैं, वैसे हवा खाए पड़े, समझे भैया? कि जलवा गहे रसूल पे आलम निसार है, खुल्दे बरी के बिस्ल नबी का दयार है। अल्लाह के हबीब का अदना गुलाम भी है, बोरिया नशीन मगर ताजदार है। हजरत उमर का अदल मुसावात देखिए, हजरत उमर का अदल मुसावात देखिए। पैदल है आप ऊंट पे खादिम सवार है, पैदल है आप ऊंट पे खादिम सवार है। जब वो अल्लाह की अदालत में जाएंगे, जब नेकियां रखी जाएंगे, नेकियों का पल्ला भारी होगा, गुनाह एक को पता ही नहीं चलेगा, सब नेकियां ही नेकियां। अल्लाह का गुस्सा और ठंडा हो जाएगा। भैया सुनो, हमारी तुम्हारी बहुत देर में बारी आएगा, वरना पीठ लाल हो जाएगी हमारी तुम्हारी। वो तो कहिए एहसान है इन सहाबा किराम का। किसका भैया? जो एहसान न माने पूरा बनबिलार है, वो घामड़ है, घामड़। इन सहाबा किराम का एहसान पूरी उम्मत पर। अरे बोलो भैया, अरे है कि नहीं? और कहीं हम तुम पहले पहुंच जाते, पीठ फूल जाती, कुप्पा हो जाती। एहसान उनका है। अल्लाह, कौन जाएगा पहले अल्लाह की अदालत में? शफीउल मुज़निबीन, शफीउल मुज़निबीन, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अल्लाह की अदालत में भेजेंगे। तो रफीक गार को, ए सिद्दीक तुम जाओ अल्लाह की अदालत में हिसाब दे दो। क्या मकाम है शम्मे रिसालत के परवाने। वो कौन है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फअम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। ये आयत करीमा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में नाज़िल हुई है कुरान मुक़द्दस में। मैं तफसील में नहीं जाता, मैं उतनी बात कर रहा था। गारे सौर के अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने इंतखाब फरमाया। एक मकड़ी ने आके जाला तन लिया। किसने? मकड़ी ने आकर के जाला तन लिया। दुश्मन वहीं से वापस हो गए। अगर अंदर कोई गया होता तो मकड़ी के जाले टूट जाते। अरे बोलो भैया, के दरूद पाक पढ़े शेर याद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुश्मन जान तो पहुंच जाते नबी तक, लेकिन दुश्मन जान तो पहुंच जाते नबी तक, लेकिन एक मकड़ी ने उन्हें गार से बाहर रखा। एक मकड़ी ने उन्हें गार से बाहर रखा। तो नबी की हिफाजत किसके जरिए भैया?
दिखाई पड़ती है मकड़ी और उसका जाला, और ताकत किसकी है पीछे? अल्लाह। तो भैया जिसकी हिफाजत अल्लाह करे कोई कुछ कर पाएगा? अरे बोलो जरा। वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा। तो नबी की हिफाजत मकड़ी की, अब उससे ज्यादा कमजोर है कोई घर भैया? मैं नहीं कहता। कुरान मजीद में एक सूरह जिसका नाम है मकड़ी वाली सूरह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन्न औहनल बुयूत लबैतुल अन्कबूत, मकानों में सबसे बोदा किस्म का, कमजोर दर्जे का, घटिया दर्जे का मकान मकड़ी का हुआ करता। कुरान मजीद में एक सूरह है सूरह अनकबूत, अनकबूत के माने होते मकड़ी। क्या मतलब? सारी दुनिया की ताकत अल्लाह की ताकत के मुकाबला में मकड़ी के जाले की भी हैसियत। घर में जाला जब बहुत ही ज्यादा लग जाए, जब घर में औरत की नजर पड़ जाएगी, बहन की नजर पड़ जाएगी, जब नजर पड़ जाएगी जाला तो बहुत हो गया, तो बोलेगी ओ बिटिया हाँ अम्मी जरा झाड़ू ले आओ, जाला बहुत है। घर में मकड़ियों ने जाला बहुत बना, बिटिया जरा झाड़ू ले आओ। तो लड़की बोलेगी अम्मी आपको कोई जरूरत नहीं है, अभी एक ही झाड़ू हम खुद ही साफ कर देते हैं। एक ही झाड़ू जाला वाला मकड़ी वकड़ी सब समझ गया? नहीं तो ना समझो, बैठो ऐसा। पूरी दुनिया की ताकत अल्लाह की ताकत के सामने मकड़ी का। व इन्न औहनल बुयूत लबैतुल अन्कबूत, पूरी दुनिया की ताकत अल्लाह की ताकत के सामने मकड़ी के जाले की भी हैसियत है। और जब अल्लाह का झाड़ू उठेगा तब भैया, अरे बोलो जरा, जब अल्लाह का झाड़ू उठेगा तब, और देर नहीं है ज्यादा देर आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अल्लाह के घर पे चढ़ाई के लिए जब वो हब चले गए, क्या कहते हैं, अबरा नहीं चपरहा पहुंच गया, तो काबे के मुतवल्ली ने कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के पैगंबर के दादा थे, नूरे नबूवत पेशानी पर था, नूरे नबूवत पेशानी पे चमक रहा था, बैठे थे काबे की हिफाजत के लिए। तो जब अबरहा पहुंचा, कहा हम आए हैं ताकत लेकर, तो आपने फरमा नहीं भाई ये अल्लाह का घर है। कहा सुनो ताकत हमारी फुल है, फुल पावर में है। किसने कहा? अबरहा। अबरहा ने कहा हम फुल ताकत लेके आए हैं, हाथी लश्कर है पूरा, बहुत मजबूत मामला है। तो काबे के मुतवल्ली दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई अल्लाह का घर है। तो कहा वो तो सही, लेकिन ताकत हमारे पास बहुत है, अब आ जाओ ताकत। कई साल हो गए? 25 कलह हो गए थे, 25 साल कलह हो गए थे। अरे बोलो भैया, कहते ताकत हमारे पास बहुत है। ताकत जब ताकत है तब 5.25 लाख आदमी सन 1993 जनवरी में 2 मरतबे जलजला के बाद ऐसे जमीन के अंदर हजम हो गए, लातूर उस्मानाबाद वगैरह होगा। समझे नहीं समझे आप? तो समझो ना समझो, बैठो आराम से। ताकत कहते बहुत ताकत बिल्कुल फुल है। अबरहा से जब कहा काबे की मुतवल्ली ने अल्लाह का करे, तो उसने कहा ताकत हमारे पास बहुत है, वो अपनी ताकत लेके आया। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जिसका घर है अपनी हिफाजत तो खुद ही कर लेगा, हम कमजोर है और जिसका घर है वो कमजोर। अरे बोलो भैया, कमजोर तो हम है, जिसका घर है वो कमजोर, कमजोर तो हम है, हमारा रब कमजोर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को नींद और ऊंघ और थकावट नहीं आती। कमजोर हम तुम है, हमारा रब कमजोर। समझे जाओ कायदे से। जब नहीं माना रात चढ़ता चलाया, हाथियों को लेके आया, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब अलग हो गए। जब वो काबे पे चढ़ाई के लिए बिल्कुल आमादा हो गए, हाथियों का पूरा लश्कर आ गया। अल्लाह ने कहा अच्छा बड़ा बौरहा है ये,
तो बहुत बड़ा कोई लश्कर अल्लाह चाहता आसमान से फरिश्तों का लश्कर भेजता, जिन्नातों का गिरोह भेज देता, कुछ भेजबे ही नहीं किया अल्लाह ने। और भेजते भेजते किसको भेजा भैया? 200-150 ग्राम की चिड़िया, और मुकाबला किससे? हाथी। समझ पाओ समझो ना, बस समझो, बैठो आराम से। मुकाबला किससे है? और आया कौन है मुकाबला? तो अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। जब वो चिड़िया आई, अल्लाह ने चिड़ियों को रवाना फरमाया, दिखाई पड़ती मखलूक पीछे अल्लाह की ताकत हुआ करती। पीछे से नमरूद के बारे में सुना था ना, एक ही मच्छर घुसा, मार मार के खोपड़ी लाल हो गई, मर ही गया बाद में। एक ही मच्छर, अरे समझे नहीं समझे? समझ जाओ। जब वो नहीं माना, बिल्कुल आमादा होगा, अल्लाह ने अपना लश्कर भेजा। कैसा लश्कर? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिन व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेज दिया। वो गोल का गोल आया। वो जब चिड़िया आई तो वो चिड़ियों ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कंकरियां छोटी छोटी डालना शुरू कर दिया, जैसे बड़ी वाली मसूर और मटर होती है ना, बड़ी वाली मसूर। जब वो ऊपर से कंकरियां डाल रहे थे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अल्लाह ने खाए हुए भूसा की तरह कर दिया कि हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर। हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर। कितने जलील लोग थे, माने न वो मगर। रूई की तरह धुन गई, रूई की तरह धुन गई सब फौजे अब रहा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरमाने की बिरिया है ये इरशाद मुस्तफा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका। होता है क्या तो देखिए अब मर्ज़िए खुदा। जलते हुए अंगार को गुलजार कर दिया। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो सारा पावर किसके पास है भैया? अल्लाह के पास। अब ये घूम रहे जो बनबिलार, ये हमें छोड़ो यार, उदाहरण है बिल्कुल। एक ही खांसी में तो भाग जाए पैदल है। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको पता है 25 साल के बाद से कितने तूफान आए? उत्तर की जानिब जब दरिया हमला करती है, हर साल 2-2 1-1 लाख ऐसे जाओ, हवा खाओ, भूलो, जाओ, भागो, चलो जाओ। गलत है सही है? जितना गलत हो आप सही कर लीजिए। कितने जल्जले आए, कितने तूफान आए, कितनी बातें आई और कितना कुछ हुआ। अरे है कि नहीं है? किसी ने शेर कहा था और शायद ये शेर 30-32 साल पुराना होगा, किसी का है मेरा नहीं, कि आंधियां बन के चरागों को बुझाने वालों, आंधियां बन के चरागों को बुझाने वालों, तुम कहाँ जाओगे दुनिया में अंधेरा करके, तुम कहाँ जाओगे दुनिया में अंधेरा करके। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा तब तक कयामत कायम। अल्लाह ने इरशाद, दुनिया में दुनिया की कदर और कीमत अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर होती, तो गैर को एक घूंट पानी उधारे रहते उधारे। तो ये ईमान वालों की बदौलत है सब भैया।
اور جب ایمانے والے نہیں رہیں گے تب؟ ارے جب مکی نہیں رہے گا تو مکہ کی ضرورت کیا پڑے گی؟ تم مکی ہے ایمان والا کہ آندھیاں بن کے چراغوں کو بجھانے والوں، تم کہاں جاؤ گے دنیا میں اندھیرا کر کے؟ تو بہت کچھ ہوا، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اب ہم اور زیادہ نہ کر کے پچھلے 200 سال میں اتنی مسجدیں تعمیر نہیں ہو سکی، 20 سال ادھر جتنی مسجدیں 20 سال پیچھے سے اب تک رہے گی نہیں؟ جہاں دیکھو کون مسجد؟ مسجد ابو بکر ہے، مسجد عائشہ، مسجد صدیقہ ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد بلال ہے، مسجد حمزہ، مسجد کی اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ایک کے بدلے 1 لاکھ، کتنی بھیا؟ تو بیٹھو آرام سے۔ ہم کو 25 سال سے سن 1992 کے اخیر سے ہم سفر کرتے ہیں، 16 سال ہو گئے صوبے سے باہر جاتے ہوئے، خوب دور دور تک بہت دیکھا ہے۔ ایک کے بدلے 1 لاکھ سے کم نہیں، یہ اسلام کی فطرت ہے کہ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ جس چیز کا محافظ اللہ ہو جائے، کوئی بال بیکا، اپنے پیغمبر کی حفاظت اللہ نے کی، اپنے گھر کی حفاظت تو اپنے کلام کی حفاظت اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ تو اس پر اتنی باتیں آئی کہ میں نے شعر کہا تھا شروع میں کہ کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور بدلنے والے اوگھڑ ہو گئے، اوگھڑ پورے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ قادر ہے جس کی چاہے اللہ کا کلام کوئی بال بیکا کر پائے؟ توبہ کرو توبہ۔ تو حضرات گرامی، میں نے قرآن عظیم کی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی، بات ہو گئی لمبی، اور میں ہوں بیمار بہت کس کے کہ بار بار آواز، کھانسی بھی ہے نزلہ بھی ہے، کیسے سنبھل پائے عوامی جانتے ہیں، کھانسی بھی ہے اور نزلہ، دو ایک کریلا وہ بھی نیم چڑھا، دونوں باتیں ایک ساتھ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے اے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ یہ کہیے اے لوگوں میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرے نقش قدم پہ آؤ، تب اللہ محبت کرے گا۔ بغیر محبوب دو جہاں علیہ السلام کی اتباع و پیروی کے اللہ محبت نہیں۔ ہمارے آقا سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ رحمت عالم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اے نبی میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جہاں جہاں کا پالنہار اللہ ہے وہاں وہاں کے لیے رحمت. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. علماء دیوبند میں سے ایک بڑے عالم حجت الاسلام حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا. وہ کیسے تھے، کیا تھے، بحث میں نہیں جاتا. حضرت رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اپنے جوتے ہاتھوں میں رکھ لیے، پیر ننگے ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت جوتے پہنیے ورنہ پتھر و کنکر چپ جائیں گے، یہ تو سنگلاخ علاقہ. حضرت نے فرمایا دیار رسول میں قاسم نانوتوی کی کیا مجال ہے جوتے پہن کے چل جائے. نہ جانے کہاں کہاں قدم مبارک پڑے ہوں مدنی آقا محبوب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے وہ تھے. ایک مرتبہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. اے میرے آقا علیہ السلام بات ہونے لگی. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل ذرا یہ بتا دے تیری عمر کیا. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ عطا پتا. تو آقا نے فرمایا اندازہ بتا دے. تو اندازہ میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، اندازہ تو آدمی بتا لیتا ہے. کسی پر تمہاری عمر کیا، تو اب تو آدمی عمر چھپاتا ہے نا، بہت چھپاتا ہے آدمی عمر، بہت ہی چھپاتا ہے. جب تک گھسیٹا لگا ہے تب تک چھپائے گا. جب بالکل سب ادھر ادھر تو ہم 70 سال کا ہوئے اچانک بہت دنوں تک 40 کا رہے گا، اور بالکل جب تو کہے گا ہم 70 کے ہیں، اچانک 20-30 سال بڑھا لیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل امین ذرا بتا تیری عمر کیا. عرض کیا اللہ کے محبوب ہمیں نہیں پتا. آقا نے فرمایا اندازہ بتا دے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام زمین و آسمان چاند و سورج و ستارے کچھ بھی نہیں تھے، صرف عرش الہی تھا. کیا تھا بھیا؟ عرش الہی تھا. زمین و آسمان تو بعد کے بنائے گئے. عرش الہی تھا، اس پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا نکلتا تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ ستارہ ایک مرتبہ نکلتا تھا پھر ڈوب جایا کرتا تھا. دوبارہ دکھائی پڑنے میں 70,000 سال لگ جاتے. پھر وہ ڈوب جاتا، دوبارہ دکھائی پڑنے میں 70,000 سال لگ جاتے. اللہ کے محبوب میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے دیکھا. کس نے کہا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے. میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان. اس چیز کو حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا، وہ ذرا سنیے گا بس. کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. بزم کونو مکان کو سجایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. تو ہمارے آقا تمام عالم کے لیے، ارے بولو بھائی، سب کے لیے رحمت. ارے بولو بھائی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم اور آپ سب کے لیے زحمت بنے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ساجھیداروں کے لیے، اور جو دکان میں شرکت کے کاروبار والے کے لیے بھی، سب کے لیے زحمت ہے زحمت. ارے بولو اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا بیواؤں کے لیے رحمت. کس کے لیے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلی شادی فرمائی. میرے آقا کی عمر 25 سال کی. کتنی بھیا؟
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی ہو گئی. ایک بار انہوں نے شادی کی, شوہر کا انتقال ہوگا, بیوہ ہو گئی. جب دوبارہ انہوں نے شادی کی, دوسرے شوہر کا انتقال ہوگا, پھر بیوہ ہو گئی. دو بار بیوہ ہوئی ہے. عمر 25 برس کی ہوئی ہے. ہمارے آقا 40 برس کی ہو گئی. ہمارے آقا علیہ السلام کی عمر 25 سال کی ہے. آقا نے سب سے پہلے شادی کس سے فرمائی؟ ایسی بیوہ جو 2 بار بیوہ ہوئی اور جن کی عمر کتنی؟ 40 سال. اللہ, تو آپ بیواؤں کے لیے بھی رحمت. اب اگر کسی پوچھو بھیا سنو فلانے جگہ ایک صاحب کی لڑکی ہے, لڑکی دیندار ہے, نمازی و پرہیزگار ہے, نکاح ہو گیا تھا, طلاق ہو گئی, بات بن نہیں پائی, رشتہ بہت اچھا کرنا. سنو ہم اور وہ, مطلب ہم پورے, اب وہ کوئی کہہ دے صاحب لڑکی تو بہت اچھی, اتفاق ایسا شادی کے 2-4 مہینے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہو گئی. ارے ہم اور وہ, توبہ ہے اللہ. ارے ہم تم کیا ہے بھائی؟ کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے, کیونکہ ان کے دل کا خود چاند بھی بھکاری ہے, کیونکہ ان کے دل کا خود. اور ہم تو بھیا 2 ٹکٹ نہیں ہیں. ارے بولو ذرا, اب نہ جوانی پتا چلا نہ بڑھاپے پتا چلا, سب ایسا ہے. موبائل دیکھتے دیکھتے سب ایسا ہے. حسن والے تو ہمارے آقا تھے, طاقت والے تو ہمارے آقا. ارے بولے تھے نہیں تھے نا. ہمارے آقا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی. جنتی جوان دنیا کے 100 جوانوں کے برابر طاقت رکھنے والا. طاقت ہے تو ایسی ہے, حسن ہے تو, ارے بولو بھائی, طاقت ہے تو ایسی ہے, حسن ہے تو, اللہ اکبر. حسن بھی ہے, طاقت بھی ہے, جمال ہے, اخلاق ہے, کردار ہے, سب ہے. اور اس کے باوجود بھی سب سے پہلی شادی کس سے؟ خالی ایسے سننے کے لیے. کبھی بات آئے تو سنت پہ عمل کرنا ہے, شمع رسالت پہ. کبھی جب بات آئے تو سنت پہ عمل کرنا ہے. کہ صورت تیری معیار کمالات بنا کر, صورت تیری معیار کمالات بنا کر, دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. کیا مقام پوچھنا مدنی آقا علیہ السلام. جبریل امین کہتے ہیں آقا کہا گردیدہ مہر بتا ورزیدہ آقا کہا گردیدہ مہر بتا ورزیدہ بسیار خوبا دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل امین فرماتے سارے جہان کا میں نے چکر لگایا, اے میرے آقا آپ جیسا میں نے کسی کو پایا ہی نہیں. ایسے حسین و جمیل ہمارے آقا علیہ السلام. اور سب سے پہلے شادی کس سے بھیا؟ ان کی 40 کی ہے, ہمارے آقا کی عمر 25. اور بہت زیادہ سوچو نہ ورنہ بڑھاپا آ جائے. 63 سال کی عمر جب ہو گئی, اللہ کے حبیب نے دنیا سے جب پردہ فرمایا ہے, سر مبارک اور داڑھی مبارک دونوں میں ملا کر 13 بال پکنے کے قریب ہوئے تھے, پکے بھی نہیں تھے. سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ 13 بال. کتنے؟ شمائل ترمذی کے اندر ہے صرف 13 بال پک نہیں پائے تھے, سرخ ہوئے تھے, پکنے کی طرف مائل تھے. سر مبارک اور داڑھی مبارک دونوں کو ملا کر تب کتنے؟ اب 33 میں پکائے پڑے. اب کہتے ہیں ہم بہت بھائی بھائی. ارے تم بھائی بھائی ہو, ہم تو بھائی بھائی ہیں. توبہ کرو توبہ. اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو دوستو ہمارے آقا علیہ السلام تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہ ہم ایمان والوں کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو باتیں بہتوں کا حضرت والا نے بات مکمل کر لی تھی.
تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تمہارا اللہ تم کو محبوب بنا لے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اے لوگوں میری اتباع کرو میری بات مانو تب اللہ محبت کرے گا اللہ ہم ایمان والوں کو صحیح اتباع کی توفیق عطا فرما دے اب کچھ نہ کہہ کر کے زندگی تھوڑی بچی ہے کتنی بھیا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے اب سال ایسا ہے 6 مہینے سے زیادہ لگتا نہیں دن ایسا ہے کہ معلوم آدھا ہی دن ہے صبح اٹھے شام ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا سب معاملہ ختم ہو گیا عمر میں برکت نہیں رہی دنوں میں برکت نہیں رہی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی نہیں تمام ہوتی ہے ہر روز زندگی موت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں انسان غفلت میں کہ ابھی وقت آئے گا یہ شیطانی دھوکہ وقت نہیں آئے گا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم اس حال میں مرو کہ سچے پکے مسلمان رہو جب ہمیں پتہ ہی نہیں کب مر جائیں گے تو ہر وقت سچا پکا مسلمان رہنا واجب اور ضروری اور لازمی ہے شمع رسالت کے فرمان ہمیں پتہ ہی نہیں کب مرنا ہے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس ابن مالک سے میرے آقا نے فرمایا جب کوئی سچی توبہ کر لے کم اللہ ذنب لا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ نہ کیا اللہ سچی توبہ کی توفیق دے سچی توبہ تو دوستو سچی توبہ کریں اللہ سے معافی مانگ لیں جتنی عبادتیں چھوٹ گئی ہیں ان کا کفارہ کر لیں اور کیا طریقہ علماء سے معلوم کر لیں ساری باتیں اسٹیج پہ نہیں آ سکتی سچی توبہ کر لیں سچی توبہ کیا ہے گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ قادر مطلق ہے معاف کرنے میں کسی سے مشورے کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی سچی توبہ کر لیں سمجھے بھائی بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ بڑی لمبی چوڑی زندگی مانگی تو 4 دن مل پائے میں یہ شعر اکثر عرض کر دیا کرتا ہوں بادشاہ بہادر شاہ ظفر مغل دور کا آخری دہلی کا بادشاہ اس نے کچھ اشعار کہے تھے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں یہی حال ہے دوستو ہمیں تیاری کرنا ہے بھائی میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا اور ہمارے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جائے گی ہماری گاڑی 1-1.5 کے آس پاس 1.5 یہی بج گئے 20 منٹ کم ہے 2 گھنٹہ پورا ہونے میں تو بھائی میں نے اپنی طبیعت کی طرف غور نہیں کیا میں نے سوچا کہ بھائی آپ حضرات نے انتظام کیا ہے تمام مشقتیں جھیلی تو یہ نہ ہو کہ اپنی بیماری کی وجہ سے یہ کیا تو میری عادت نہیں ہے 2 شعر سلام کے تعلق سے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں دعا ہو جائے گی درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی رہنما پہ درود ہے اسی رہنما پہ درود ہے اسی تاجور پہ سلام ہے اسی رہنما پہ درود ہے اسی رہنما پہ درود ہے اسی تاجور پہ سلام ہے کبھی بوریا پھٹا ہوا کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا کبھی عرش جس کا مقام ہے کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا
کبھی عرش جس کا مقام ہے، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ کریم مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم ایمان والوں میں جو غیر مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرما دیجیے۔ کریم مولا تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، اس لیے کہ تیرا گھر ہے۔ بار الہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، تیرے حبیب کی وہ چھاونیاں ہیں۔ کریم مولا تمام مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تو محافظ ہو جا، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے وہ بھی عطا فرمائیو۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ واللہ الغنی، کریم مولا تو ایسا غنی ہے سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، پروردگار بے شک ہم سب کے سب فقیر تیرے سامنے بھیک کے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ لوگوں نے مولانا کی تقریر سنی اور کوشش کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے کو سجا لیجئے۔ میرے دوستو، مکمل دین کی پیروی کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ مولانا کے لیے ایک شعر ہے کہ ہوتے ہیں سمندر میں تو قطرے ہی قطرے سب، قطرہ وہی ہے جس میں سمندر دکھائی دے، اور کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، وہ بھیڑ میں بھی جائیں تو تنہا دکھائی دے۔